السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام جاوید اشرف ہے، میں جاوید اشرف، ضلع یو پی لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ لکھنؤ سے۔ میرا ایک سوال ہے اور بہت ہی ضروری سوال یہ ہے کیونکہ بہت عجیب فیل ہوتا ہے اس سے، مطلب کچھ عجیب چیز ہے، جیسے حالانکہ اس سے مجھے کوئی نقصان یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے یا کچھ، مگر یہ دماغ میں گھوما کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے سر کہ اکثر میں خواب میں مچھلیاں بہت دیکھتا ہوں، مچھلی، چھوٹی مچھلی، بڑی مچھلی، چھوٹی مچھلی، بڑی مطلب مچھلی۔ اس کا خواب میں سب سے زیادہ دیکھتا ہوں مچھلی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے اس میں تالاب میں ہوتی ہے مچھلی ہاں، اور انسانوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوکھے میں سے نکل رہی ہے مچھلی، مطلب یہ اکثر آیا کرتی ہے خواب میں، میرے اکثر آیا کرتی ہے مچھلی کا خواب۔ مچھلی کا خواب آپ نے مجھے عنوان یہی بھی دے سوال دیا۔ مجھے پوچھنا تھا، کیا ہے یہ، کیسا، کس چیز کا خواب ہے؟ دوسری چیز یہ دوسری چیز، کہ الحمدللہ آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ جاوید اشرف مطلب بدعتی، تو ہاں، میرے ابو، میرے گھر والے سب بدعتی ہی تھے، اور کچھ اب بھی کچھ ہے بھائی لوگ، ابو بھی ہمارے، باقی اللہ نے مجھے ہدایت دیا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں قرآن حدیث سے جانکاری حاصل کی ہاں، اور اللہ نے مجھے ہدایت دیا اور میں شرک و بدعت سے دور ہو گیا، الحمدللہ، مبارک ہو۔ الحمدللہ۔ تو محمد عاقب بھائی، اس سوال کا جواب پلیز کہیں سے بھی آپ ہم کو اتنے دیجیے۔ پیار سے قرآن و جاوید اشرف صحیح حدیث صاحب کی روشنی میں آپ نے اپنی جزاک اللہ خیرا۔ اس 1.5-2 منٹ کی آڈیو میں اپنا پیار بھی امڑ دیا اور آپ نے اپنی کہانی بھی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جو خدمات یہ چینل دے رہا ہے، چونکہ آپ اس چینل کے سپورٹر ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آپ چونکہ پیٹرین ویب سائٹ سے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں، یوٹیوب اور پیٹرین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو، چونکہ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، میں آپ کو بار کوڈ یا بینک ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں، تاکہ آپ جو بھی رقم اس میں پیٹریون کے ذریعے ہمیں بھیجتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمیں بھیج دیں، کیونکہ 30-35% پیٹریون لے لے گا اور پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے یہ میں نے درخواست کی تھی آپ سے۔ بہرحال آپ کے خواب کی جو تعبیر رومانہ نے بھیجی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال سنتے ہیں رومانہ نے کیا آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ وعلیکم السلام اللہ سبحانہ وتعالی خوابوں کی خیر، برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سائل نے اپنے متعدد خوابوں میں مچھلی دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، مچھلی رزق حلال ہے۔ چونکہ رزق حلال بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں مال، اعمال، صحت، شریک حیات اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے یہاں خواب میں مچھلی سے مراد ایسے رزق حلال کی طرف اشارہ ہو جس کا تعلق سائل سے منسلک ذمہ داریوں سے ہو۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل مال، روزگار، اولاد کے حوالے سے متفکر ہوتے ہوں۔ سائل نے بتایا کہ خوابوں میں مچھلی کبھی تالاب میں ہوتی ہے اور کبھی سوکھے میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، غور کریں، تالاب سے پانی کا تصور آتا ہے۔ چونکہ پانی زندگی اور خوشحالی کی علامت ہے، لہٰذا ممکن ہے اشارہ ہو کہ سائل کی زندگی میں مالی حالات کبھی خوشحالی اور کبھی پریشانی کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے رہتے ہوں، جس کی وجہ سے یہ اندیشوں میں آ جاتے ہوں۔ سائل کو چاہیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرتے رہا کریں تاکہ وسوسوں اور اندیشوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ بہت سکون اور خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔
یہ معاملات میں ماہانہ روی کو اختیار کریں. اوکے، چونکہ کالر بہت سارے ہیں، اب یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد ہر معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. سائل نے خواب میں مچھلی کو سوکھے سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا. دیکھیں، مچھلی کے ساتھ پانی کی موجودگی کا تصور آتا ہے، جبکہ سائل نے مچھلی کو سوکھے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. غور کریں، پانی خوشحالی کی علامت ہے اور سوکھا یعنی خشک سے مراد مالی ذرائع اور آسودگی کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. سائل نے مچھلی کو سوکھے سے نکلتے دیکھا، ممکن ہے اشارہ ہو کہ دیکھیں مچھلی رزق حلال ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر مالی تنگی میں رزق حلال کے حصول کی خوشخبری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یعنی حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود رزق حلال میں اضافے کی اچانک خوشی نصیب ہو سکتی ہے، جو بڑی خیر ہے. الحمدللہ. سائل کے خواب میں بڑی مچھلی انسانوں کو کھا جاتی ہے. ممکن ہے یہاں بڑی مچھلی سے مراد مالی لحاظ سے مہنگائی کی طرف اشارہ ہو، اور انسانوں سے مراد انسانوں کے غیر ضروری اخراجات ہوں. یعنی خدا نخواستہ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن ایسی مہنگائی کا اندیشہ ہو سکتا ہے جو بے شک وقتی ہی ہو لیکن انسانی غیر ضروری خواہشات کو کم کرنے کا سبب ثابت ہو. لہٰذا سائل کو چاہیے کہ اپنے اخراجات پر نظر دوڑائیں اور اس کو فکس کر لیں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل پر خوشگوار ذمہ داریوں میں اضافے کی خوشخبریاں بھی ہیں، لہٰذا مطمئن رہیں. ہر خوشگوار ذمہ داری کے ساتھ اس کا رزق بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین. سائل کو چاہیے سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 87 کے ترجمے پر غور کریں اور یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے رہا کریں. استغفار کی بہت فضیلت ہے اور بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکت خوشیوں سے ان کو نوازے. یہ نماز کی پابندی کریں اور دعاؤں میں اضافہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومانہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو جو ہمارے ویورز کے لیے یا مسلمانوں کے لیے آپ اپنی صرف اللہ کی رضا کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں، پیش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے اور آپ کے گھرانے کو ہر طرح کے آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. بیماروں کو اللہ رب العالمین شفایابی عطا فرمائے، اور جو کمزور ہیں اللہ ان کو طاقت سے مالا مال فرما دے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان